اللہ میں بہت تھک چکا ہوں، جنہیں اپنا سمجھا وہی پرائے نکلے، جن کے لیے راتوں کو جاگتا رہا روتا رہا وہی میری بے بسی کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ اب تو ان آنسوؤں نے بھی فریاد کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اب اللہ کے سوا دنیا میں فریاد سننے والا اور کوئی نہیں رہا۔ اللہ تو نے کہا تھا کہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر آ جانا، مجھے اس محبت سے لپٹا لینا، کیونکہ اب انسانوں کی دنیا میں میری ہستی بس بوجھ بن چکی ہے۔ اللہ میں جس راستے پہ چلا دھوکے نے میرا استقبال کیا، جس ہاتھ کو تھاما اسی نے مجھے کاٹا، اور جب میں چیخا، جب میں درد سے کراہیا تو لوگ بولے کمزور ہو گیا ہے تو، کمزور ہو گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے تو، اس لیے تو رو رہا ہے۔ میری ماں نے مجھے دعا دی تھی کہ بیٹا کبھی کسی کو دکھی نہ کرنا، پر کاش وہ یہ بھی دعا دے دیتی کہ کوئی میرے بیٹی کو بھی دکھی نہ کرے، کوئی میرے لال کو بھی دکھی نہ کرے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا تھا اللہ اس کے قریب ہوتا ہے جو ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ یا اللہ اس وقت میں ٹوٹ چکا ہوں، اس وقت میں بکھر چکا ہوں، اس وقت میں گر چکا ہوں، آ جانا، مجھے جوڑ لینا، ورنہ تیرے ظالم لوگ مجھے روند ڈالیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مرد کبھی نہیں روتا، لوگ کہتے ہیں مرد کبھی نہیں روتا، مرد کبھی نہیں روتا۔ سنو، جب باپ کا کندھا نہ رہے، ماں کی گود باقی نہ رہے، بہن کی آواز سنائی نہ دے، بھائی بے وفائی کر جائیں، اور جب بیوی بیگانی ہو جائے تو اس وقت مرد کا صرف دل نہیں روتا، اس کی سانسیں بھی رو پڑتی ہیں۔ مرد کیوں نہیں روتا؟ مرد رلایا جاتا ہے، مرد تڑپایا جاتا ہے۔ بد نصیب وہ نہیں جو دنیا ہار جائے، ارے بد نصیب وہ ہے جسے اللہ کسی مظلوم کی آہ کا نشانہ بنا دے۔ بد نصیب وہ ہے جسے اللہ کسی دکھی انسان کی آہ کا نشانہ بنا دے۔ کبھی کسی کے صبر سے نہ ٹکرانا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، اس کی خاموشی بھی قیامت بن جاتی ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش مت رہنا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جوانوں، مسجد اقصی کے صحن میں لاشیں بچھتی رہیں اور تم خاموش تماشائی بنے رہے۔ نبیوں کی سرزمین خون سے تر ہوتی رہی، اور 57 ملکوں کے حکمرانوں کی غیرت بے غیرتی کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ کاش فلسطین جیسی مائیں پوری